جب دل عداوتوں سے بھرتے ہیں تب عدالتیں مقدموں سے بھرتی ہیں. بھائی بھائی پہ مقدمہ، پڑوسی پڑوسی کا مقدمہ، اور یوں کہنے کو ہم مسلمان بھی ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی وہ چنگاری روشن نہیں ہوتی ابھی. شاعر نے کہا حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لبھاتا ہے دل کو بیان خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب. وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، امانت میں یکتا دیانت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، وہ سالک مقامات میں کھو گیا. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. تو آج کا یہ مسلمان راکھ کا ڈھیر ہے، اس کے اندر چنگاری نہیں ہے اللہ رب العزت کی محبت کی. نتیجہ کیا نکلا کہ بس اپنی خواہشات کو پورا کرنا. دنیا میں ہم اس طرح جیتے ہیں کہ شاید ہم نے کبھی مرنا ہی نہیں. ایک اور جگہ علامہ اقبال نے فارسی میں بڑے عجیب اشعار کہے ہیں. فرماتے ہیں عقل تو زنجیر یہ افکار غیر، کہ نام کے مسلمان تیری عقل غیر کے خیالات کی بنی ہوئی زنجیر ہے. عقل تو زنجیر یہ افکار غیر، در گلوئے تو نفس از تار غیر، اور تیرے گلے میں جو سانس چلتا ہے وہ بھی غیر کے تار کا. بر زبانت گفتگوہا مستعار، تیری زبان پر جو گفتگو ہے وہ بھی کسی سے مانگی ہوئی ہے. در دلے تو آرزوہا مستعار، اور تیرے دل میں جو آرزویں ہیں وہ بھی کسی سے ادھار لی گئی ہیں. کمریانت را نواہا خواستہ، تیری کمریاں جو نغمے گا رہی ہیں وہ بھی کسی غیر کے ہیں. سروحایت را کباہا خواستہ، اور تیرے سراپا نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ پیرہن بھی کسی غیر کا پہنا ہوا ہے. آ نگاہ شر ما زاغ البصر، وہ ہستی کہ جن کی نگاہ ما زاغ البصر تھی کہ کجی کی طرف نہیں جاتی تھی. سوئے قوم خیش باز آید اگر وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنی امت کی طرف آ جائیں. لست منی گویدت مولائے ماں، تو میرے مالک میرے آقا یہ فرمائیں گے کہ تم میری امت میں سے ہی نہیں ہو. وائے ماں اے وائے ماں اے وائے ماں. تو حالت ایسی ہی ہے کہ نام کے مسلمان لیکن کام دیکھو تو وہ مسلمانوں والے نظر نہیں آتے، وہ بھی حیوانوں والے ہی ہیں. ایک تیسری زندگی وہ ایمان والی زندگی ہے. اس میں انسان اعمال نیک کرتا ہے، دین کے کام کرتا ہے، علم پڑھتا ہے، ذکر اذکار بھی کرتا ہے، مگر اس کا تزکیہ نہیں ہوتا، نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا، قلب کا تصفیہ نہیں ہوتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ظاہری گناہوں سے تو بچتا ہے، چھپے گناہوں سے نہیں بچتا. وہ گناہوں سے اس لیے بچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بدنامی نہ ہو جائے. اللہ رب العزت کی عظمت کی وجہ سے گناہ کو چھوڑنا یہ چیز اس کے اندر نہیں ہوتی. چنانچہ جلوت متقیوں والی ہوتی ہے اور خلوت فاسق و فاجر والی ہوتی ہے. یہ آدمی گناہ تو موقع پہ کر بیٹھتا ہے چونکہ نفس بے قابو ہوتا ہے، مگر پچھتاتا بھی ہے، اللہ کے سامنے روتا بھی ہے، معافیاں بھی مانگتا ہے، مگر نفس کو لگام نہیں ڈال پاتا. بس اوقات دین کے کام میں بھی لگا ہوا ہوتا ہے، خوب وقت لگاتا ہے، تسبیحات بھی خوب پڑھتا ہے، اجتماعات میں آتا جاتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، دین پہ لوگوں کو ترغیب دیتا ہے، مگر اپنا حال یہی ہوتا ہے کہ ذرا گناہ کا موقع آیا اور اس کا وضو ٹوٹا. یہ پیشاب سے پھسلنے والا بندہ. یہ دو رنگی کی زندگی ہوتی ہے. اس لیے ہمارے اکابر نے فرمایا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر